إلى رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین. سرداد نداد دستر دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید. حقا کے بنا الہ است حسین. کسی نے پوچھا حسین سے کچھ بچا ہے کہ نہیں، کسی نے پوچھا حسین سے کچھ بچا ہے کہ نہیں. سر کٹا کے کہہ دیا لا الہ الا اللہ. حمد و صلات کے بعد محترم حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، محرم شریف کا مہینہ شروع ہے، اور اس محرم شریف کی یکم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہے، اور پھر اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہے. دونوں عظیم لوگ ہیں اور دونوں ہی آپس میں محبت کرنے والے ہیں. میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ مجمع میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس مجمع میں آپ نے یہ آیت پڑھی تھی، وہ میں اس لیے پڑھی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب سفر کر رہے تھے تو چند غریب لوگ اکٹھے کھانا کھا رہے تھے. جب غریب لوگ کھانا کھا رہے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے. ان کو پتہ چلا نا، وہ آ گئے حضرت امام حسین کو لینے کے لیے، حضور آپ نواز رسول ہیں، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. مطلب لوگ سعادت سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی نیک بندہ کھانا کھائے، اس وقت یہ رواج تھا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس چلے گئے، اور وہ اکٹھے کھانا کھا رہے تھے اور غریب تھے. اور ظاہر ہے کہ غریب میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، وہ صفائی نہیں ہوتی، وہ آداب نہیں ہوتے، لیکن نواز رسول نے انکار نہیں کیا، چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ یہ فرما رہے ہیں یار مجھے ضرورت تو نہیں تھی، مجھے بھوک تو نہیں لگی ہوئی تھی، میں کھانا کھا کے آیا ہوں، لیکن تم نے بلایا ہے، تمہارے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں اس نیت سے کہ تم غریب لوگ ہو، اگر میں نہ کھاتا تو پھر میں ان لوگوں کے فہرست میں شامل ہو جاتا جو غریبوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتے.
تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کا یہ حکم ہے ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اکڑ باز فخر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یہ تکبر کرتا اللہ اسے پسند نہیں کرتا. میں نے اس لیے یہ کیا کام. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ یہ بھی فرماتے ہیں، فرمایا کہ سب سے جو بہترین مصرف ہے، جہاں سب سے زیادہ خرچ کرنے کا فرمایا ایک جگہ ہے کہ جہاں خرچ کیا جائے، فرمایا وہ اس وقت فرمایا سب سے بہترین وہ ہے کہ کسی کی عزت اور آبرو کی خاطر اس پر خرچ کیا جائے تاکہ اس کی عزت پر برقرار رہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں چند انشاءاللہ تعالیٰ واقعات بھی سنا دوں گا، حدیث بھی. شہادت کے سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ موقع ملے گا تو اگلے جمعے کچھ باتیں کریں گے. میں نے آج ان کی کچھ شان بیان کرنی ہے جو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دے رہے ہیں اور اس خطبے کے دوران فجال حسن والحسین و احمران قمیصان جمشیان و یاسران. خطبے کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نواسے یعنی حضرت امام حسن اور حسین یہ دونوں آ گئے اور انہوں نے دو لال رنگ کی دھاری والی قمیص پہنی ہوئی ہے. دو قمیصیں ہیں لال رنگ کی دھاری والی اور چلتے ہوئے آ رہے ہیں. بیاس قرآن اور گر جاتے ہیں جس طرح بچہ گر جاتا ہے چھوٹا، معصوم تھے دونوں تو گرتے اٹھتے آ رہے ہیں. کیونکہ حضرت امام حسن اور حسین کی جو عمر کا فرق ہے صرف 1 سال کا ہے. حضرت امام حسن سال بڑے ہیں اور حضرت امام حسین سال چھوٹے ہیں. یا تو گرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اتنی عمر کو پہنچے نہیں تھے اس لیے گر رہے، یا گرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امام حسن نے حسین کو پکڑا ہوا تھا اور حسین پاس گر رہے تو حضرت امام حسین بار بار اسے اٹھا رہے تھے. تیسری وجہ یا تو گرنے کی وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ماں نے قمیص ہی اتنی لمبی اور خوبصورت پہنائی تھی اور قمیص پاؤں کے نیچے آ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ گر رہے تھے. اب اللہ زیادہ جانتا ہے، جو حدیث کی میں نے چند باتیں جو بتا دی گئی ان تینوں میں سے کوئی بات ہو سکتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور اتر کر کیا ہوا فواملہما فوضعہما بین یدیہ، میرے نبی نے ان دونوں کو اٹھایا اور سامنے بٹھا دیا. سامنے بٹھا دیا میرے آقا نے. اور سامنے بٹھانے کا مقصد لوگوں کو دکھانا تھا اور ویسے پیار بھی تھا کہ میں ان سے اتنا پیار کرتا ہوں. اور ساتھ یہ بھی فرمایا میرے صحابہ دیکھو نظر تو الہ ہذین الصبیین احمران جمشیان و یاسران، دیکھو میں نے ان 2 بچوں کو دیکھا، یہ میرے بچے آ رہے تھے. جب میں نے دیکھا یہ گر رہے ہیں، چلتے ہیں گر جاتے ہیں، اٹھتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، تو حتیٰ قطعت فلم اصبر حتیٰ قطعت حدیثی، میں نے بات کو ختم کر دیا، مجھ سے صبر نہیں ہوا، میں نے صبر نہیں کیا. حتیٰ قطعت حدیثی، یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے. میں نے کیا کیا؟ صبر نہیں کیا اور میں نے ان بچوں کو اٹھایا. مجھ سے صبر نہیں ہو سکا، میں صبر کرتا لیکن کیا حتیٰ قطعت حدیثی، میں نے بات کو کاٹ دیا. کاٹنا یعنی بات کو مکمل ہی نہیں کیا، جہاں بات تھی آپ نے وہاں بات کو اختتام کر ختم کر دیا اور فوراً ان بچوں کو اٹھایا. فرفعتہما، میں نے ان کو اٹھا دیا، ان دونوں بچوں کو میں نے اٹھا دیا. تو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ان سے محبت کیا کرتے تھے کہ خطبہ دے رہے ہیں، اہم خطبہ جس میں لوگوں کو مسائل بتائے جا رہے ہیں. اگر وہ جمعے کا خطبہ ہے تو پھر خطبہ واجب تھا، اگر جمعے کا نام بھی ہو تب بھی اگر خطبہ دیا جا رہا ہے، اس قوم کو سبق سکھایا جا رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ختم کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، مطلب یہ بتا دیا لوگوں میرے خطبہ جو تمہیں دے رہا ہوں اس سے اہم یہ ہے کہ میں تمہیں حسین کا ادب سکھا دوں، حسین سے پیار سکھا دوں، حسن سے محبت سکھا دوں کہ تم نے حسن و حسین سے کس طرح محبت کرنی ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اتنی بڑی شان کے مالک. اور ان کے بارے میں دوسری حدیث حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. اسامہ بن زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے، کیونکہ حضرت زید کے بیٹے، اور زید میرے نبی کا متبنہ ہے، بنا منہ بولا بنایا ہوا بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا ہے جس کو آپ نے بیٹا بنایا تھا، حضرت زید بن حارثہ. اور یہ اس کا بیٹا حضرت اسامہ. اور ایک حدیث میں آتا ہے مشکات شریف میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف حضرت امام حسن کو بٹھایا ہوا تھا، ایک طرف حضرت امام حسین ہے، امام حضرت اسامہ کو بٹھایا ہوا تھا. میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے جو حضرت اسامہ تھے نا اور حضرت امام حسن، حضرت اسامہ تھی یا کوئی، تو حضرت اسامہ کے ناک سے نگوزی آ رہی تھی، ناک بہ رہا تھا، تو آپ ان کا ناک صاف کر رہے تھے. حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ، اس سے محبت کرتے ہیں آپ؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما، اے اللہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے انہیں بھی تو محبوب بنا دے. یہ حضرت اسامہ تھے جو حضرت امام حسن کے ساتھ بیٹھتے تھے. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن میں کوئی کام میں آیا، اور یہ حضرت اسامہ آخری وقت جب بیماری کی حالت میں تھے تو حضرت امام حسین ان کے پاس گئے اور ان کی عیادت کرنے گئے تو یہ رو رہے تھے. آپ نے فرمایا اسامہ روتے کیوں؟ تم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، تم سے تو میرا آقا پیار کرتے تھے. تو انہوں نے کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے قرض دینا ہے. آپ نے فرمایا اسامہ قرض کا حسین ادا کر دے گا. تو حضرت فرمانے لگے حضور مجھے خدشہ ہے کہ قرض ادا ہونے سے پہلے میں مر جاؤں گا. تو حضرت امام حسین نے فرمایا نہیں، میں جاتے ہی تیرا قرض ادا کر دوں گا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، تاریخ دان لکھتا ہے جب حضرت حسین جاتے ہیں گھر میں اپنی بندوں کو جنہوں نے حضرت اسامہ سے قرض لینا تھا لوگوں کو بلایا، فرمایا قرض لو. اس دن آپ نے 60,000 درہم حضرت اسامہ کے اتار دیے. حضرت اسامہ کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتار دیے. تو مطلب اس میں ایک اور چیز بھی یاد رکھیں کہ صحابی کی اس بات پر ہو رہا ہے کہیں میں قرضے کی حالت میں نہ مر جاؤں. ہم قرضہ اٹھا لیتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا بناتے جا رہے ہیں، قرض کے نیچے دبے جا رہے ہیں، اور پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ اور کوئی ٹینشن نہیں. یہ تو پتہ چلے گا جب موت آئے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آپ نے ان کا قرض اتار دیا حضرت امام حسین. تو پھر حضرت امام حسین کے بارے میں حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا، یہ بھی چھوٹی عمر کے تھے، میں آیا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا وقت تھا یا تھا، مجھے حدیث میں ایسے لگتا ہے کہ حدیث میں نے پڑھا کہ رات کا وقت تھا. میں جب آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے. جب نبی پاک صلی اللہ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، جب باہر نکلتے ہیں وہ مشتمل علیہ علی شیء ولا ادری ما ہوا، کوئی چیز مشتمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی کوئی چیز حرکت کر رہی ہے اور میں جانتا نہیں کہ کیا چیز ہے. میں اپنی حاجت سے فارغ ہوا، میں نے پوچھا ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ یا رسول اللہ، یہ کیا ہے جو حرکت کر رہی ہے جس پر آپ مشتمل ہیں، جس چیز کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے، یہ کیا چیز ہے اندر چادر کے اندر، سردیوں کا موسم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، وہاں کوئی بات نہیں کری میرے نبی نے کوئی بات نہیں کری، بلکہ حدیث کا الفاظ ہیں. حضرت اسامہ فرماتے ہیں نبی پاک نے کپڑا ہٹایا، فاذا هو حسن وحسین علی فخذیہ، تو کپڑا ہٹاتے ہی کیا نظر آیا، حسن و حسین میرے نبی کی ران پر بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ ایک محبت کا اظہار تھا. جس طرح آج کل بچے مجھے مطلب اٹھاتا ہے نا، کوئی بندہ پوچھتا ہے کون ہے تو آپ ایسے کرتے ہیں ایسے، تو یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار فرمایا. جب محبت کا اظہار فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، بھائی بنائی بناتی ہے میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اللہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو انہیں محبوب بنا لے.
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما رہے ہیں. ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک سے یہ روایت ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو اہل بیت کا احب الیک، یا رسول اللہ آپ کی اہل بیت میں سے سب سے زیادہ جو آپ کو محبوب ہے وہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین، وہ مجھے حسن و حسین جو ہے سب سے زیادہ پسند ہے، جس سے میں سب سے زیادہ اہل بیت پر محبت کرتا ہوں وہ حسن و حسین سے کرتا ہوں. تو آگے یہ بھی فرماتے ہیں وکان یقول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وکان یقول لفاطمہ ارضعی لی ابنیا، آپ فرماتے تھے فاطمہ کو، آپ فرماتے تھے وہ میرے بیٹوں کو بلاؤ، دونوں بیٹوں کو بلاؤ. حضرت فاطمہ بلاتی تو نبی پاک کیا کرتے تھے؟ فیشمہما فیضمہما الیہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونپتے بھی تھے اور انہیں سینے کے ساتھ چمٹا بھی دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینے کے ساتھ گلے لیا جایا کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو غلاموں اتنا پیار میرے آقا کا ان بچوں کے ساتھ تھا. اور ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانۃ من الدنیا، فرمایا کہ جو حسن و حسین ہے میرے دنیا کے پھول ہیں. جنہیں کسی کا کوئی پھول ہوتا ہے، فرمایا کچھ حسن و حسین ہیں یہ میرے پھول ہیں، یعنی ان سے خوشبو آتی ہے. امام حسن جو تھے سینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. مطلب مجموعہ حسن و حسین کا جو ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کا مجموعہ حسن و حسین ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنا پیار کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگتے تھے جنت کی خوشبو آئے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار اور شفقت کی خوشبو آئے. ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں. اب دوسری حدیث میں اس طرح کیا فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، بے شک حسن و حسین جو ہے وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور حضرت امیر حمزہ کے بارے میں فرمایا جنت کے جوان کو سردار ہیں. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ تو اللہ پاک نے جو سرداریاں جن کو دینی ہیں کس درجے کا کون ہوگا یہ اللہ پاک کو علم ہے. یہ ضرور ہے کہ جنت کے سردار حسن حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نزلۃ المجالس میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے نواسے ایک دن تختی لکھتے ہیں کاتب الحسن والحسین فی اللوحین، کاتب الحسن والحسین فی اللوحین، دونوں تختیاں لکھتے ہیں. وقال کل واحد منہما تختی احسن، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ تختی میری اچھی ہے. دونوں بچے آپس میں کہہ رہے ہیں، حضرت حسن کہتے ہیں میری اچھی ہے، حسین کہتے ہیں میری اچھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، راوی کہتا ہے کہ بل حکم الی الفاطمہ، پہلے حضرت علی کے پاس فیصلہ کیا کہ آپ فیصلہ کرو، تو حضرت علی نے فرمایا اس فیصلے کو فاطمہ کی طرف لے جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے پاس، اپنی والدہ کے پاس لے جاؤ. جب یہ جاتے ہیں اماں جی خط کس کا اچھا ہے، تو ماں کہنے لگی آپ نے فدفعت الحکم الی جدہا، اپنا جو حکم تھا فیصلہ تھا وہ آپ نے اپنے والد محترم بچوں کے نانا کی طرف کر دیا کہ جاؤ تم اپنے نانا سے فیصلہ کراؤ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف. حدیث میں آتا ہے کہ وہ چلتے ہوئے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں کہ نانا جی ہمارا فیصلہ کریں، تختی کس کی اچھی ہے دکھائیے. آپ نے فرمایا لا یحکم بینہما الا جبریل، نہیں فیصلہ کرتا ان کے درمیان کوئی مگر جبریل فیصلہ کرے گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، تختی دکھائی یہ کس کی اچھی ہے، فیصلہ آپ کر دیں. فقال جبریل لا یحکم بینہما الا رب، جبریل کوئی فیصلہ نہیں کرتا، رب تعالیٰ فیصلہ کرے گا. یہ نزلۃ المجالس میں حدیث ہے. جبریل کوئی فیصلہ نہیں کرتا، رب فیصلہ کرے گا. فقال رب العزہ، یا اللہ فیصلہ کر. اللہ پاک نے فرمایا یا جبریل، اے جبریل خود تفاحۃ من الجنہ، جنت سے ایک سیب لے جا، توڑ کے جنت سے ایک سیب لے جا. موتی کے بارے میں بھی حدیث آئی ہے، لیکن موتی کے بارے میں جو حدیث میں نے
سنی تو ہے پڑھی میں نے نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی جگہ، لیکن میں نے جو حدیث پڑھی ہے وہ سیب کے بارے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پڑھی کیا ہے میں نے، لیکن مستند کتاب سے مجھے نہیں ملی کسی بندے کی۔ ایک کتاب سرور صاحب کے پاس ایک کتاب تھی حضرت امام حسین کی شان میں، وہاں یہ حدیث ہے کہ موتی تھے وہ، لیکن یہ حدیث میں جو نزلۃ المجالس میں یہ حدیث ہے، تاکہ اس میں کیا ہے وہ یہ نہیں تھا مطلب موتی نہیں بلکہ سیب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل سیب لے جا اور بت رہا، اور سیب کو لے کے بت رہا علی اللوحین، تختیوں پر ڈال دے، دونوں تختیوں پر ڈال دے، اور فرمایا فواقعت علی خطہ فہو احسن، جس کے خط پر یہ سیب گر جائے اس کا خط اچھا ہوگا۔ تو فلما القاها جبریل علیہ السلام نے پھینکا ڈالا تو فقال اللہ عز وجل کونی نصفا نصفا، اللہ پاک نے سیب کو حکم فرمایا دو ٹکڑے ہو جائے، آدھا آدھا ہو جائے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اور کونی کن، یہ وہی لفظ کن، یہ ہو جا، جس کے بارے میں اللہ پاک نے کہنا تو ہو جا ہو جا، یہ کونی ہوئی، اور یہ کونی مؤنث کا صیغہ اس لیے کہ سیب کی طرف کتاب کی تصیب جو ہے مؤنث ہے، اردو کی مؤنث نہیں ہے، یہ عربی کا مؤنث ہے۔ عربی میں جو تفاح لفظ ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ تو تفاحتان میں تو تانیث بھی ہے۔ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کونی نصفا نصفا، سیب کو فرمایا دو ٹکڑے ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے فوقع نصفها على خط الحسن فنصف الاخر على خط الحسین، ان میں سے ایک ٹکڑا جو حضرت امام حسن کی تختی پر جا گرا، دوسرا ٹکڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تختی پر جا گرا، تو دونوں کے مطمئن ہو گئے اس بات پر کہ دونوں کا خط اچھا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ ان کے اتنا بھی آپ کو گوارا نہیں ہوا کہ ایک بچے کو یہ کہا جائے کہ تو زیادہ اچھا ہے، تیرا خط زیادہ اچھا ہے، اس کا تیرا تھوڑا سا کم ہے، اتنا بھی نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حسین کی بہت شان بیان فرمائی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں اب میں انفرادی طور پر ان کی شان جو اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ محترمہ ہیں، حضرت عباس کی گھر والی ہیں، اور یہ فرماتی ہیں انی رأیت حلما منکرا اللیلۃ، میں نے ایک دن خواب دیکھا اور رات کو خواب دیکھا اور بڑا خطرناک خواب۔ تو کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے یہ خواب اس طرح دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا قال ما ہوا، کیا خواب ہے تو بتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی یا رسول اللہ انہ شدید، وہ خواب بڑا سخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ما ہوا، کیا ہے سخت بتا تو صحیح۔ قال انی رأیت کأن قطعۃ من جسدک قطعت، یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا، گویا کہ ٹکڑا وہ کیا ہے میری کیا ہے میری گود میں آ گیا ہے اور میری گود میں رکھ دیا گیا ہے، آپ کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں آ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خواب غلط نہیں ہے، رائی کے خیرہ، تو نے جو خواب دیکھا بہت اچھا دیکھا ہے، اچھا دیکھا ہے۔ کیوں؟ تالد فاطمہ تو حسینہ، تالد فاطمہ تو غلامہ، میری فاطمہ بچہ جنے گی اور بیٹا جنے گی، یہ غلام جنے، غلام کا معنی لڑکا، ایک بیٹا جنے گی۔ اور فرمایا وہ کیا ہوگا، یقون، فرمایا وہ بیٹا جب پیدا ہوگا پھر ہجرے کا تیری گود میں ہوگا، وہ بیٹا جب پیدا ہوگا تیری گود میں ہوگا۔ تو حضرت ام فضل فرماتی ہے کہ وقت آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نواسا جب یہ پیدا ہوا تو حضرت فاطمہ کا یہ بچہ حسین جو تھا فرمایا وہ میری یہ گود میں تھا، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسی طرح میری گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری گود میں میرا بیٹا آئے گا۔ تو مطلب حضرت امام حسین کون ہے؟ میرے نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اگر میرے نبی کے جسم کے ٹکڑے کو کاٹ دیا جائے اور کاٹنے والے کو کہا جائے یہ اچھا تھا یا وہ جنتی تھا، تو آپ اس کے بارے میں خود خیال کر سکتے ہیں کیا تھا۔ آج کل اس پرفتن دور میں کس طرح کے لوگ دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، کتابیں لکھ ماری ہیں، اور ابھی کتاب نہیں آئی ہے معارف کے نام سے بھی آئی ہے، اس میں نعوذ باللہ اس میں تو حضرت امام حسین رضی اللہ کہتا ہے اتنا اسلام کو نقصان یزید نے نہیں دیا جتنا حسین نے دیا ہے، توبہ استغفر اللہ۔
کل پرسوں میں نے کتاب کا ٹائٹل میرے پاس آیا تھا، تو مجھے کتاب ابھی میں نے منگوائی تھی کیونکہ کسی نے بھیجی تھی، تو مطلب اس نے یہ لکھا کہ اتنا نقصان یزید نے نہیں دیا جتنا حسین نے دیا ہے۔ تو بس یہ ہمارا مطلب یہ بندے کی بدبختی ہوتی ہے کہ بندے کی اتنی بڑی بدبختی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ پاک نے اس کا دین جو چھیننا ہے نا، وہ کوئی نہ کوئی غلط طریقہ اختیار کر دیتا ہے۔ نیروان کا علاقہ ہو، نیروان کا علاقہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد محترم کے دفاع کے لیے جنگ میں آئے تھے۔ جب جنگ میں آئے تھے تو حضرت امام حسین جنگ سے جب آپ نے للکارا ان کو، آپ نے رزق پڑھا، آپ نے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں، تو زرقان نام ایک بندہ تھا، بہت بڑا پہلوان تھا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہتا ہے اے شخص، اے جوان تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام حسین ہے۔ تو زرقان کہنے لگا کون سا حسین؟ اس نے کہا نواز ہے رسول۔ انہوں نے کہا واہ، تو نے مجھے بلایا مقابلے کے لیے اور میں اپنے ہاتھ تیرے خون سے رنگوں، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھانے کے بھی قابل نہ رہوں، لہٰذا وہ پیچھے ہٹ گئی۔ یہ نیروان کے بعد حضرت علی سے جنگیں ہوگی، وہ پہلی جنگوں کے بعد ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ سے پیچھے اس نیت سے ہٹ گیا کہ تو نواز رسول ہے، میں تیرے سے نہیں لڑ سکتا۔ اختلاف اپنی جگہ تھا ان کا، لیکن وہ بندہ صحیح بھی نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ اس وقت کا ایک بندہ حضرت امام حسین سے لڑنے کے لیے تیار نہیں، اور آج کا بندہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہا ہے، اللہ کا بندہ سمجھ نہیں آ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ ہر دور میں نا بعض اوقات یہ ہمارے کہا جاتا ہے کہ بھیا بات یہ کہ ان کو بھی اس وقت کی بھی جدید کے بارے میں بھی اچھی باتیں لکھی گئی ہیں، نعوذ باللہ۔ بات یہ ہے کہ کیا اشرف غنی کے بارے میں نہیں لکھی گئی اچھی باتیں؟ یہ جو بھی بیٹھا ہے درندہ افغانستان کا، اب یہ مجاہدین لڑ رہے ہیں افغانستان میں، وہ ادھر سے مجاہدین ہیں، ادھر سے ایک درندہ بیٹھا ہوا ہے، کیا تاریخ میں یہ نہیں لکھا جائے گا؟ لکھنا کی بات ہے۔ امریکہ کے مورخین جتنے جو بڑے بڑے مورخین، بادشاہ کے مورخین کتابوں کو چھاپ دے کے کہہ دیں گے فلاں بندہ اچھا تھا، بھئی حامد کرزئی اچھا تھا، فلانا اچھا تھا، فلانا اچھا تھا، فلانا جو بھی ہے، لیکن 100% وہ اچھے ہیں جو اسلام کی خاطر لڑ رہے ہیں، جو لڑ رہے ہیں وہ اچھے ہیں۔ ہم پہلے کے افغانستان کے ہمارا لوگوں کو، افغانستان کے مجاہدین کے قتل ہم خلاف نہیں ہیں، قتل بھی پاکستان کے جو نام کے مجاہدین تھے ان کے خلاف تھے، اور راہ کے ایجنٹ تھے۔ اور میں نہیں کہہ رہا تھا، اسرار صاحب نے بھی یہ کہا تھا، وہ راہ کے ایجنٹ تھے، وہ CIA ان کو پیسے دے رہا تھا، اور وہ مسلمان فوجوں پر، ہماری آرمی پر، ہمارے جوانوں پر حملے کر رہے تھے۔ ہم ان کے تو پہلے سے مخالف ہیں، راستہ افغانستان کے جو مجاہدین ہیں ہم ان کے مخالف نہیں ہیں۔ اور نہ یہ کہ مطلب ہمارے لوگوں میں یہ بھی ایک بات بڑی مشہور ہے کہ بھئی وہ کسی اور مسلک کے لوگ ہیں، نہیں، رات اور پرسوں انہوں نے بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہم ہر مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ہم لوگ، اور ہمارے میں وہ مجاہدین موجود ہیں، لہٰذا جو آئے گا ہم کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں لڑ رہے ہیں، ہم اسلام کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں۔ یہ ان کا ترسو پرسوں کا خطاب جو ہے ان کا بیان آیا ہے، تو مطلب انہوں نے کہا جو جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہ ہمارے ساتھ اسلامی حکومت میں شامل ہو جائے، ہم ان سے نہیں لڑیں گے، ہم ان سے لڑائی نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ پہلا بیان دیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ہم جن کے خلاف تھے وہ یہ اس طرح کے۔ اب تاریخ اگر ان کو مجاہد لکھ دے جنہوں نے عالمی ہماری کو شہید کیا ہے، ان کو تاریخ لکھ دے جنہوں نے راہ سے پیسے لیے ہیں، ان کو تاریخ لکھ دے جنہوں نے CIA سے پیسے لیے ہیں، اور وہ ان کو ان مجاہدین کے ساتھ سیٹ کر دے، آنے والا ایک اندھا مورخ ان کو دشمن کر دے، یا ایک آنے والا اندھا پڑھنے والا ان کو دشمن کر دے، جس طرح آج کل کے اندھے حسین اور یزید میں کوئی فرق ہی نہیں کر رہے، نعوذ باللہ، بلکہ یزید کو اوپر بڑھا دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر ناراضگی ہوتی ہے، اور انسان کی بدبختی ہوتی ہے کہ حق اور سچ کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان کوئی فرق نہیں کر سکتا، حق اور باطل کو وہ سمجھ نہیں سکتا، یہ انسان کی بدبختی ہوتی ہے۔ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی یہ چیزیں آپ نے فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے جسم کا ٹکڑا حسین پیدا ہوگا، اور جب حسین پیدا ہوئے وَأَذَّنَ فِي وَضُعِهِ وَتَفَلَ فِي فَمِهِ وَدَعَا لَهُ وَسَمَّى حُسَيْنًا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان بھی دی، آپ نے لعاب مبارک جو اپنا لعاب تھا آپ نے گھٹی بھی ڈالی۔ آج بھی ہمارے لوگوں میں مشہور ہے، اگر کوئی بندہ غلط کرتا ہے کہتے ہیں یہ اس لیے کرتا ہے اس کو گھٹی ایسی ڈلی ہوئی ہے، نعوذ باللہ، کا امام حسین غلط ہے تو گھٹی کس نے ڈالی ہے؟ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہے۔
تو لہٰذا یہ تو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی ان کو ڈالی. اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبی پاک کا جو لعاب مبارک اتنا پاکیزہ لعاب ہے, یہ تو کلبے میں چلا جائے کنواں میٹھا ہو جاتا ہے. تو حسین کا جو حسین حضرت فاطمہ کی گود میں تربیت پا رہا ہے, اس کے جسم کے اندر گیا تو اس کی بھی نشان ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور ساتھ ودعا لہو, میرے نبی نے دعا بھی مانگی, میرے نبی نے دعا بھی مانگی. آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے تو نبی پاک کی دعا کی وجہ سے لائے تھے. میں نے کہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ دعا بھی دی اور پھر ہدایت پر بھی نہ رہ سکے. توبہ استغفر اللہ, جس طرح لوگوں کا موقع ہو رہا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پھر فرمایا نبی پاک نے اس کا نام بھی رکھا حسین. اور حسین کیوں رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام؟ کہتے جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے تو جو لے آئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا نام بھی رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح حسن خوبصورت ہے نا, حسن کا معنی خوبصورت, اور یہ اسی طرح خوبصورت ہے, تو پھر آپ نے نام وہی رکھ دیا ایک ہی, حسن حسین, دونوں کا معنی ایک ہے. صرف فرق اتنا, حسن خوبصورت اور حسین کا معنی چھوٹا خوبصورت. وہ بڑا خوبصورت, یہ چھوٹا خوبصورت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے نام میں, کیونکہ حسن حاسین نون دونوں کا معنی ایک ہی ہے, حسن حسین, یعنی وہ بڑا خوبصورت, حسین کا مطلب یہ چھوٹا خوبصورت. دونوں بچوں کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے. اور صرف ان کے نہیں بلکہ حضرت زینب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نواسی ہے, جو حضرت زینب حضرت امام حسین کے ساتھ کربل کے میدان میں آئی تھی کربلا میں, تو وہ حضرت زینب کا نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا. یہ 5 ہجری کو پیدا ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر پہ گئے ہوئے تو حضرت فاطمہ کہنے لگی حضرت علی کو کہ ان کا نام رکھ دو. آپ نے فرمایا جب حسن حسین کا میرے نبی نے نام رکھا ہے تو یہ بچی بھی نبی پاک کی نواسی ہے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوٹیں گے تو اس کا نام رکھیں گے. میرے نبی نے حضرت زینب کا نام رکھا تھا. آج مجھے بڑا لگیا, میں دیکھتا ہوں لوگوں میں وہ کہتے ہیں کسی کا نام زینب, وہ کہتے ہیں بوڑھے نام ہے. سکینہ رکھ دو, کہتے ہیں بوڑھے نام ہے. میں نے کہا یہ بوڑھے نہیں ہیں, تیرے ایمان بوڑھے ہو گئے ہیں, تیرے ایمان چھوٹے ہو گئے ہیں, یہ تمہیں بوڑھے لگتے ہیں. یہ بوڑھے نہیں ہیں. آپ کبھی نام رکھ کے دیکھو, یقین کرو یہ نام جب ہوتا نا فاطمہ, عائشہ, یہ سکینہ, یہ مطلب آمنہ, یہ جو زینب, یہ نام رکھ کے دیکھو, یقین کرو جب یہ نام رکھے جاتے ہیں اور بچہ جب گھر میں چلتا ہے پھرتا ہے پتہ یہ سمجھتا ہے اس نام کی برکت سے مجھے اللہ بات دے گا, اس نام کی برکت سے. ہم تو پتہ نہیں کتنا دور ہیں, ہم کہتے ہیں یہ بڑے نام ہے. نئے نئے نام, ایسے نام نہ مولوی کو ترجمہ آتا ہے, نہ کسی مورخ کو ترجمہ آتا ہے, نہ کسی محقق اور محدث کو ترجمہ آتا ہے. لغت دیکھنی پڑتی ہے ابھی اس کا ترجمہ کیا ہوگا. پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نبی پاک نے اس کا نام حضرت زینب رکھا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار کرتے تھے. اور اس طرح کی حدیث میں آتا ہے کہ حسن و حسین یستاریان, میرے نبی کے سامنے کشتی کیا کرتے تھے. بین یدے یستاریان, بین یدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کشتی کیا کرتے تھے. اچھا ایک اس طرح کی روایت آئی ہے کہ جب یہ دونوں کشتی کیا کرتے تھے حضرت امام حسن اور حسین, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن کو بتاتے کہ حسین کو اس طرح گراؤ, حسین کو اس طرح گراؤ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتراض کر دیتی تھی, یا رسول اللہ یہ کیا ہے کہ تم بڑے کو تربیت دے رہے ہو, اس کو اس طرح گراؤ, اس طرح چھوٹے کو تم بتاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں حسن کو بتا رہا ہوں اور حسین کو جبریل بتا رہا ہے. تو یہ حضرت امام حسین کی شان ہے. آج حضرت امام حسین کی شان بیان کرنے میں ان کو کچھ نہیں آتا, انہوں نے رلانا ہوتا ہے آپ کو. آپ چند باتیں پر سن کے دعا کر کے رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حضرت امام حسین سے محبت کرتے ہیں, ورنہ ان کو ان حدیثوں سے کوئی واقفیت نہیں ہے اور نہ ہی حضرت امام حسین کی حدیثیں اس شان کو بیان کرتے ہیں. پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت امام حسین ایک عظیم انسان تھے. اس کے بارے میں آتے ہیں کہ حضرت امام حسین ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں, ایک نوکرانی لونڈی جو ہوتی ہے جو اسلام میں اس کی ہو کے رہتی ہے, یعنی اس کے مال میں شامل ہو جاتی ہے, وہ ایک لونڈی آتی ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں گیا بیٹھا تھا تو گلدستہ لے آئی. جیسے گلدستہ لے آئی تو حضرت امام حسین کو اس نے گلدستہ دیا تو حضرت امام حسین نے فرمایا جا تو آزاد ہے, اور گلدستہ پھولوں کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر پھول دے تو رد نہ کرو, اگرچہ یہ تمہاری نظر میں کم ہے لیکن خوشبو تو دیتا ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے رد نہ کیا کرو. وہ گلدستہ جو انہوں نے دیا تو انہوں نے آزاد کر دیا. حضرت امام حسین نے فرمایا تو آزاد ہے. حضرت انس بن مالک کہنے لگے حسین کس نے آپ کو ایک پھول کا گلدستہ دیا تھا چھوٹا سا, آپ نے اس کے بدلے مجھ سے آزاد کر دیا. آپ نے فرمایا میرے نبی اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا حجیتم بالتحیۃ الفاجر بحسنۃ عوضوہا, جب تمہیں کوئی تحفہ دے تو تم بھی اسے تحفہ دو, اور اتنا دو, اتنا نہیں دو تو کم سے کم اس طرح ہو اتنا دو, چار اتنا سے بہتر یہ ہے تو تم اس سے بھی زیادہ دو. یعنی
یا جتنا تحفہ دیا اتنا واپس کرو، بہتر ہے کہ تم مجھ سے اچھا رہا کرو، اچھا دو۔ تو میں نے اس لیے گلدستہ دیتا واپس تو اس کے برابر ہو دیتا۔ میں ہوں نواسہ رسول، سخی کا میں نواسہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی سخاوت سخت آندھی سے بھی تیز ہوا کرتی تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں ان کا نواسہ ہوں، اور میں اگر گلدستے کے بدلے اتنی چیز دے دوں تو پھر میں کیا، لہٰذا میں نے اس لیے اس کو اچھا دیا، تو رب کا حکم ہے بہتر تحفہ دیا کرو، میں نے اس کو اس کے بدلے میں بہتر تحفہ یہ دیا کہ اس کو آزاد کر دیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں ایک دن نا میں فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نواسہ نماز پڑھ رہا تھا کمرے کے اندر۔ اب نماز مطلب نفل ہوگی، وہ مستحب عمل ہوگا یا کوئی سنت پڑھ رہے ہوں گے کمرے کے اندر، تو بندہ آیا سوال، اس نے دروازہ بجایا تو میرے والد محترم نے نماز کو چھوڑا کر دیا۔ جب نماز کو مختصر کیا، نماز کو مختصر ہوئی، آپ گئے باہر دیکھا تو ایک محتاج کھڑا ہے، آپ نے اسے غلام کو آواز دی، نوکر کو کہا کہ جلدی جو گھر میں رکھا ہوا ہے وہ لے آؤ۔ وہ غلام جاتا ہے اور 200 درہم لے آتا ہے، کہتا ہے حضور یہ سارے لے آیا ہوں اور یہ ہمارے اہل بیت کے خرچے کے لیے تھے، یہ اہل بیت کے خرچے کے لیے تھے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نہیں، جو آیا ہے بندہ کہ ہم سے زیادہ یہ جو بندہ ہے محتاج ہے، ہمارا گزارا ہو جائے گا، اس محتاج کو سارے پیسے دیں گے۔ 200 درہم حضرت زین العابدین فرماتے جو ہماری ضرورت کے رکھے ہوئے تھے حضرت حسین نے ان کو دے دیے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ اتنے بڑے عظیم لوگ تھے۔ اور اس طرح بھی آتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب حضرت امیر معاویہ نے قاصد بھیجا تھا کہ وہ حضرت امام حسین کو جانتا نہیں تھا، حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ امام حسین کو یہ پورے وظیفہ جا کے دینا ہے، کیونکہ حضرت امام امیر معاویہ دیا کرتے تھے اور حضرت امام حسین قبول کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ وظیفہ دیں اور حضرت امام حسین قبول نہ کریں، یہ نہیں تھا۔ حضرت امام حسن نے متفقہ ہی حضرت امیر معاویہ کو بنایا تھا، اپنی خلافت چھوڑ کر حضرت امیر معاویہ کو دے دی۔ تو حضرت امیر معاویہ نے جب وظیفہ دیا تو بندہ کہنے لگا حضور جب میں پہنچوں تو مجھے کس طرح پتہ چلے گا کہ حسین کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے مسجد نبوی میں جانا ہے، مسجد نبوی میں لوگ حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوں گے، ان میں ایک معزز شخص بیٹھا ہوگا، وہ جو بیٹھا ہوگا اس کو حسین کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت امام حسین کا دن رات مسجد میں گزرتا تھا اور لوگ جتنے بھی تھے وہ ادب کیا کرتے تھے، اور ادب کی وجہ سے کہا کہ وہ لوگ ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اور اس میں حضرت تو وہ بتایا حضرت امام حسین کو اس طرح پایا۔ تو اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص حضرت امام حسین کی طرف خط لکھتا ہے، اور خط میں کیا لکھتا ہے؟ لم یبقى لی شیء یباع بحبۃ، حضور میرے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے جس سے کوئی گندم کا دانہ خریدا جائے، میں بہت غریب ہوں، گندم کا دانہ خریدا جائے میرے پاس اتنا بھی نہیں ہے، میں کچھ لے لوں تو آپ میں اور کیا بھی نہیں، اب کری تو مال وجہ، صرف وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنی وہ جو میری ایک سمجھو آبرو تھی، عزت تھی، میں نے عزت بچانے کے لیے کام کیا، کسی سے مانگا نہیں۔ میں یہ کہ مطلب یہ کہ بیچ دیا جاؤں، عزت بیچ دی جائے، بتا دیا جائے کہ میری مطلب کسی کو بتا دو میرے پاس یہ نہیں ہے نہیں ہے، لیکن میں نے نہیں کیا۔ فقط وجدت المشتری، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو اپنی عزت بیچ دوں، آپ کو پتا چلا ہے کہ میری عزت کا خریدار مجھے مل گیا ہے۔ اس بندے نے لکھا خط فقط وجدت المشتری، مجھے عزت کا خریدار مل گیا ہے۔ اب دو چیزیں اس میں بڑی کمال ہیں، پہلی بات تو یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خریدار کہہ رہا ہے کہ حضور ہم آپ کے عزت دینے کے لیے بھی تیار ہیں، ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر حسین مجھے کچھ دے دے گا تو میری عزت کی وہ خریدار ہے، لہذا عزت کو وہ سنبھال کے رکھے گا، کسی کو بتائے گا نہیں۔ جو چیز خریدی جاتی ہے اس کو ضائع نہیں کیا جاتا، اس کی عزت اس کو محفوظ کیا جاتا ہے، لہٰذا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ مجھے دے دیں گے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ تھوڑی سی دیر ہو گیا، حضرت امام حسین مصروف ہوں گے، نماز میں ہوں گے یا کوئی ذکر اذکار کر رہے ہوں گے، قرآن پاک کی تلاوت یا کسی مسلمان کی ضرورت پوری کر رہے ہوں گے۔ اب اس بندے نے دوبارہ خط لکھ دیا، اس نے دوبارہ لکھا ماذا اقول، حضور میں کیا کہوں گا اس رجا کو جب میں واپس لوٹوں گا، جب میں واپس گیا ماذا اقول اس رجا تو میں کیا کہوں گا، قیل لی، جب مجھے کہا جائے گا اور تو سخی کے دروازے پہ گیا تھا، سخی کے دروازے پر گیا تھا تو کنتا اصبتا من الجواد المفضلی، وہ جو سخی ہے جو صاحب فضل والا انسان ہے اس سے تجھے کیا ملا ہے؟ اگر آپ نے مجھے کچھ نہ دیا
اگر کچھ نہ دیا تو مجھ سے پوچھیں تو بھائی کل تو میں ان کو کہہ دوں آبانی مجھے حسین نے دیا ہے، کاذبت میرا جھوٹ ہوگا. لوگ میں ادھر گیا، لوگ پوچھیں گے کہ حسین نے تجھے کچھ دیا ہے، میں ان کو کہوں ہاں دیا ہے تو میں جھوٹ ہوگا کیونکہ آپ نے دیا نہیں ہے. اور ساتھ اگر وہ یہ کہیں، میں ان کو یہ کہہ دوں کہ میں گیا تو تھا تو انہوں نے مال پر کوئی بخل نہیں کیا، مجھے دے دیا. پہلے یہ کہا کہ اگر میں کہوں کہ مجھے مال دے دیا تو لوگ کہیں گے جھوٹا. اگر میں یہ کہوں کہ اس نے مال روک لیا تھا، اس نے مال روک لیا تھا، مال مجھے نہیں دیا، تو لم یقبل، بات قبول نہیں کی جائے گی. لوگ کہیں گے تو جھوٹا ہے، حسین کا ایسا ہاتھ نہیں ہے کہ کسی کو نہ دے، حسین ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نہ دے، تو جھوٹا ہے. دونوں باتوں میں جھوٹا میں کروں گا. یہ کہہ دوں کہ حسین نے دیا ہے، آپ نے دیا نہیں، جھوٹا میں. یہ کہہ دوں کہ حسین نے نہیں دیا، مال روک لیا، پھر بھی لوگ مجھے قبول نہیں کریں گے کہ تو جھوٹا ہے، حسین کر نہیں سکتا اس طرح. تو جب اس بندے نے یہ بات کری نا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف خط لکھا. آپ نے فرمایا دیر ہو گئی تھوڑی سی اور تو نے بڑی جلدی کی، اگر تو مہلت دیتا تو میں تجھے بہت زیادہ دیتا، لیکن کن انتا کانما لم تسأل. اب تو اس طرح سمجھ کہ تو نے سوال نہیں کیا، اور نکون و نحنو، اور جو ہم دے رہے ہیں کانا لم نفعل، گویا کہ ہم نے ایسا کیا ہی نہیں. تو وہ کتنا تھا جو حضرت امام حسین نے کہا کہ تو اگر دیر کرتا میں تجھے دے دیتا، تجھے ملتا، زیادہ ملتا، تو نے جلدی کی، مہلت نہیں دی ہم کو تو نے. لہذا یاد رکھ لے، تو اب یہ سمجھ لے تو نے ہم سے کوئی سوال نہیں کیا، اور ہمارے بارے یہ سمجھ لے کہ ہم نے تجھے دیا کچھ نہیں. اور دے کتنا دیا 10,000 درہم، 10,000 اس وقت کے درہم، 10,000 اس کو دے دیے درہم. آج کی درہم کی کتنی قیمت ہے جناب؟ آج بھی اگر آپ کے پاس 10,000 درہم ہونا، آج کے 10,000 درہم سعودیہ میں، بحرین میں یا دبئی یا بحرین کا اس میں درہم چلتا ہے، اگر آج بھی 10 درہم دے نا تو کم سے کم میری نظر میں 10,000 درہم تو بہت پیسہ بنتا ہے بھائی. ویسے 10,000 میں تو تقریباً مجھے شعبان میں 3-4 سال پہلے 17 میں پتہ نہیں 18 میں یاد نہیں آ رہا، جب عمرے پہ گیا تھا تو اس وقت 2600 روپے ملے تھے 80,000 کے، تو 2600 روپے 80,000 کے ملے تھے. تو اب یہ 10,000 درہم ہے، 2600 ریال ملے تھے، اور 2600 ریال اور ریال اور درہم برابر ہیں، بلکہ درہم کی تقریباً 5 روپے پاکستانی پیسوں کی قیمت زیادہ ہے درہم. اور اس وقت کا درہم شاید کہ چاندی کا تھا، تو کاغذ کا بنا ہوا، پھر بھی یہ طاقتور ہے. اس وقت کا درہم چاندی کا تھا اور 10,000 درہم آپ نے دے دیا، اور آپ نے فرمایا تو اس طرح سمجھ کہ تو نے سوال ہی نہیں کیا. اور ہمارے بارے یہ سمجھنا کہ گویا کہ ہمیں اور ہم یہ سمجھیں گے، بلکہ نہیں، تو نے یہ سمجھنا کہ میں نے سوال نہیں کیا. نام نقولو، ہم یہ سمجھے کہ کان لم نفعل، ہم نے تیرے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کری، ہم نے تجھے کچھ نہیں کیا. اتنی بڑی بات حضرت امام حسین نے، مطلب کہ حضرت امام حسین دیتے تھے تو کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے تجھے اتنا مال دے دیا. آپ فرماتے ہیں ہم رب کو راضی کر دیتے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں حضرت امام حسین کی شان میں. اور حضرت امام حسین کے بارے میں یہ بھی بتا دوں، اور آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان کو جوان مردی بھی دی ہے، بہادری بھی دی ہے. اور حضرت عثمان غنی کا جب شہادت ہوئی نا 35 ہجری، اس 35 ہجری میں جو حضرت عثمان غنی کے جو پہرا دینے والے تھے، آج جو لوگ بک کرتے ہیں نا حضرت عثمان غنی کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، ان کے لیے کافی ہے کہ حضرت امام حسین پر جب باغیوں نے، بلوائیوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، جب شہید کرنے کی کوشش کی مدینہ پاک میں، تو اس وقت جو دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے پہرا دینے والے وہ حضرت امام حسن اور حسین تھے. حضرت علی نے لگائے تھے، آپ نے فرمایا تھا تم ادھر پہرے پہ رہو، اور حضرت امام حسن اور حسین پہرے پہ تھے. وہ بلوائی جو باغی تھے نا وہ دوسری طرف سے راستہ اختیار کر کے وہ دیواریں پھلان کے حضرت عثمان غنی تک پہنچے اور اسے شہید کر دیا گیا. تو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد جب حضرت علی کو پتہ چلا تو حضرت علی نے سب سے پہلا بڑا کام کیا تھا، حضرت امام حسن کو تھپڑ مارا تھا اور کہا تھا کہ تم کدھر سے، کہ یہ بندے ادھر سے چلے گئے اور امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا. انہوں نے کہا حضور ادھر سے آئے نہیں ہیں، وہ دوسرا راستہ اختیار کر کے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کو غصہ اس بات کا ہے کہ کیوں حضرت عثمان شہید ہو گئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے اس لیے مقرر کیے تم ادھر کھڑے رہو. اور حضرت امام تو مطلب اتنے دلیر بہادر تھے. اور حضرت امام حسین فرمایا کرتے تھے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو اپنے راستے سے نہیں جانے دیا، ہم نے اپنی جوان مردی کی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی. اور جو 49 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے دور میں جو جنگ ہوئی ہے
اس میں حضرت امام حسین جو قسطن دنیا کی جنگ ہے 49 ہجری میں، اس میں حضرت امام حسین جنگ میں شامل ہوئے ہیں، اور جس کے بارے میں نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں یزید بن معاویہ جو تھا وہ امیر تھا، یہ غلط ہے، وہ سفیان بن عوف تھا، سفیان بن عوف جو تھا وہ اس میں سپہ سالار تھا، اور حضرت امام حسین اس جنگ میں شامل ہوئے ہیں، اور یہ نہیں ہے کئی جنگوں میں حضرت امام حسین شامل ہوئے ہیں، تو حضرت امام حسین کو یہ نہیں تھا کہ مطلب شہزادہ بن کے دنیا وہاں رہتے رہے، بلکہ جہاد کی طرف جب بھی بلایا گیا تو حضرت امام حسین پیش رہے، اور پھر اسی جہاد کی برکت سے آگے جاتے جاتے ایک ایسی شہادت کی مثال قائم کی کہ دنیا میں آج بھی کیا قیامت تک کی مثال دی جائے گی، اور بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، میرا عشق یہ کہتا ہے جنت میں بھی یہ کہا جائے گا یار اس جیسا کوئی شہید ہے تو بتاؤ، جس نے اپنے لاشیں بھی کندھے میں اٹھائیں، اور جس نے اپنے بیٹے اور بچے پتنی اولاد کیا کیا اپنے اٹھایا نہیں اٹھایا، اور اکیلے ہی پھر اس کی طرف جنگ کی طرف گیا، اور پھر نماز جب نیچا تو پھر بھی نماز نہیں چھوڑی، نماز ادا کری ہے۔ آج حسین سے محبت کرنے والے حریم بھی کھا رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں، اور پھر وہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، کہتے ہیں جانے جائے، اس طرح ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں۔ اور ایک اور بات بتاؤں، میرے پاس ایک بندے نے بھیجی تھی، ایک بس پائی تھی، یقین کرو جو سبیل سنی لگائے پیو، سبیل سنی لگائے رج کے پیو، لیکن اگر یہ دوسرے لوگ زبان لگائیں تو نہ پیا کرو۔ میں نے خود دیکھا ہے، پہلے اس نے گھوڑے کو پلائی، گھوڑے کو پلانے کے بعد پھر لوگوں میں بانٹ رہا ہے، وہ تو بہت سمجھتے ہیں اس کو، کہتے ہیں یہ ذوالجلال نے پہلے کیا اور بعد لوگ پیئیں گے۔ سنی سبیل بانٹے بھی صحیح، پیئیں بھی صحیح، خرچ بھی کرا جتنا، لیکن ان دوسرے لوگوں کے ہاتھوں سے نہ کھاؤ نہ پیو، اور نہ ان سے مطلب یہ توقع کیا کرو یہ ہمیں اچھی چیز کھلائیں گے۔ وہ ایک مرزائی ہے، مسلمان ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے جب میری دادی کو بہت بڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میری دادی نا جب مسلمان ملنے آتا تو میری دادی کہتی کہ میں دادی کو کہتا ہوں نا وہ مسلح آیا ہوا ہے مسلمان مسلح، تو مرزائی کیا کہتے تھے اس شیزان میں شربت بناتے اور اس میں میری دادی تھوک دیا کرتی تھی، کہتے ہیں مسلح کو پلانا ہے زیادہ پلا دو، اور وہ تھوک دیا۔ یہ اس طرح لوگ ہیں، یہ بدمذہب جتنے بھی ہیں نا، یہ نہ سمجھے کہ ہمیں حلال کھلاتے ہیں، وہ بندہ بھی میرے پاس محفوظ ہے جس بندے نے یہ باقاعدہ اس نے کہا میرے خلاف کیس کریں، میری دادی ہم یہ پورا خاندان اس پر، اور میں مسلمان ہو گیا بعد میں اللہ کا شکر ہے، اور دھوپ ڈال کے مسلمانوں کو پلاتے تھے۔ آج ہماری مرزائیوں سے جاریاں ہیں، گندے لوگوں سے جاریاں، اور بعض لوگ جنازہ بھی پڑھے تھے، پیچھا گلزار میں مرزائی فوت ہوا، لوگ کہنے لگے ہمارا دوست ہمیں جانا چاہیے، بھائی نہیں، مرزائی کا اس کا نہ جنازہ ہے نہ دعا ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا گیا جو کسی کافر کے لیے دعا مانگے گا وہ خود کافر ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے۔